ہفتے میں رمضان اور روزے کے تعلق گفتگو ہوئی تھی، اور رمضان کے اور روزوں کے تعلق سے گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ اس جمعے میں ان کو بیان کیا جائے گا روزے کے تعلق سے، لیکن چونکہ یہ مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ بھی ہے، عام طور پر اہل اسلام اہل ایمان اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے آج کے عنوان اور آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کریں، کیسے ادا کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج ذکر کی جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ذکر کرنی ہے اور یہ سوچنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا، اللہ نے ہم کو دولت دی، اور مال اور دولت کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ تو جب ہم اللہ اس کا حقیقی مالک ہے، ہمارے مال کا مالک، ہماری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا جب حقیقی مالک اللہ ہے، اللہ نے تو ہم کو نیابت کے طور پر، خلافت کے طور پر اس میں تصرف کرنے کا حق دے دیا ہے، نہیں تو ہمارے پاس جو مالک ہے وہ اللہ کا مال ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا جس کا دیا ہوا ہے وہی مالک ہوتا ہے، ہم اس مال کے مالک نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر تصرف کرنے کا اختیار اگرچہ اللہ نے دے دیا ہے، مالکی کی اختیار کر لی ہے، لیکن حقیقی مالک اس مال کا اللہ ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حقیقی مالک ہمارے مال کا اللہ ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندے سے جتنا چاہے مال لے لے، اب اس کو اختیار ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو انسانوں کو یہ حکم کر سکتا تھا کہ سارا مال میری راہ میں دے دو، سارا مال جمع کر دو، اپنے پاس کچھ نہ رکھو، صرف کھانے پینے کی چیزیں رکھو، سارا مال دے دو۔ اللہ رب العزت یہ بھی کر سکتا تھا۔ اگر اللہ رب العزت یہ حکم کر دیتا تو ہمیں کوئی اشکال یا اعتراض کا حق نہیں تھا، کیونکہ مال دیا ہوا اس کا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ سارا مال لے لے۔ لیکن اللہ کا فضل، اور اللہ نے اپنی گویا کہ قدرت سے یہ نہیں کہا کہ سارا مال دے دو، بلکہ پورے مال کا 2.5%، 40واں حصہ مجھے دے دو زکوٰۃ کا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پورا مال اللہ رب العزت لینا نہیں چاہتے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسری بات یہ سوچنی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلے زمانے میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، جب کوئی مال دیتا تھا اللہ کی راہ میں، قربانی دیتا تھا اللہ کی راہ میں، تو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو یا اس جانور کو یا اس چیز کو وہ آگ جلا ڈالتی۔ جس کو جلا دیا وہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا، اس کی قربانی قبول کر لی گئی، اس کی زکوٰۃ قبول کر لی گئی، یہ علامت ہوتی تھی۔ آگ اس پر آتی تھی اور آگ اس کو جلا دیتی تھی، یعنی دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، جیسا کہ حابیل اور قابیل کے قصے کا یہ ذکر ہوا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں زکوٰۃ اور صدقات کا جو ضابطہ، جو اصول بیان کیا، اس میں یہ نہیں کہ وہ بیکار ہو جائے گا، نہیں، اس میں لوگوں کو فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کو ہٹا کر، لوگوں کی تکالیف کو ہٹا کر، لوگوں کی مشکلوں کو ہٹا کر، ان کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کو راحت دینے کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگو نمازوں کو قائم کرو، زکاتوں کو ادا کرو، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کا اہتمام کرو۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم قرآن مقدس میں 82 مرتبہ کیا۔ کتنی؟ 82 مرتبہ۔ قرآن مقدس جیسی کتاب میں جس کا تذکرہ 82 مرتبہ ہو، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ کسی چیز کا تذکرہ جبھی ہو سکتا ہے جب وہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو۔
نہیں تو اللہ کو اتنا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے 82 مرتبہ خود قرآن میں ذکر فرما کر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اے لوگوں، نماز روزہ زکوٰۃ، اگر نماز روزہ حج وغیرہ تم ادا کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو تو تم اسلام کے بنیادی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہو، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وہاں ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا خاص عمل ہے، زکوٰۃ اسلام کا خاص عمل دخل ہے، زکوٰۃ کے بغیر انسان مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، زکوٰۃ ادا کیے بغیر انسان مکمل ایمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان الاسلام، کہ اسلام جو مکمل ہوتا ہے وہ کس طرح عطا ہوتا ہے، ان یؤدى زکاتکم، کہ تم اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرو۔ پتہ یہ چلا اگر اسلام پر مکمل عمل کرنا ہے، اسلام کو مکمل فالو کرنا ہے اور اسلام کو مکمل اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کے لیے جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، صدقات ہے، حج ہے، وہاں پر زکوٰۃ اہم ہے، زکوٰۃ اہم ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں جتنی بھی جگہ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا وہاں پر نمبر 1 نماز کا ذکر کیا، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے اہم چیز نماز ہے عبادت کے اعتبار سے، اور دوسری چیز اگر ہے عبادت کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارا آج کا مسلمان، ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال کم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے مال کم ہو جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے ذریعے تو مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن مقدس اٹھائیے اور آیتیں دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرما رہے اپنے مالوں کی زکاتیں ادا کرو، تم زکاتیں ادا کرو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، تم زکاتیں ادا کرو گے تمہارا مال صاف ہو جائے گا، تم زکاتیں ادا کرو گے اللہ رب العزت تمہارے رزق کے اندر برکتیں ڈال دے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان المال، کہ مال زکوٰۃ ادا کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، یہ لوگوں کو دین سے لا تعلقی ہے، یہ لوگوں کو دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہے، یہ جہالت والی بات ہے، یہ کفریہ الفاظ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے مال کم ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اضافہ کیسے ہوگا؟ اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ انسان نکالتا ہے اللہ مال کو پاک کر دیتے ہیں، اللہ جسموں کو پاک کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت مال کو پاک کرنے کی برکت سے رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ میں کماتا اتنا ہوں، مجھے بچ بھی اتنا جاتا ہے، کیسے بچ جاتا ہے پتہ نہیں، حالانکہ اخراجات وہی بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہے، مکان کا خرچہ بھی ہے، روزمرہ کی خرچے بھی ہیں، سارے خرچے ہیں، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر برکتیں ہیں۔ تو یہ برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ کمائی کی وجہ سے نہیں، یہ محنت مزدوری کی وجہ سے نہیں، یہ محنت مزدوری اپنی جگہ ہے، لیکن یہ برکتیں صدقات اور زکوٰۃ کو نکالنے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ میں نہیں، یہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا، یہ کہنا کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال کم ہو جاتا ہے، یہ جاہلانہ اعتراض۔ اور دوسری بات اسی طرح یہ کہنا کہ زکوٰۃ یہ ٹیکس ہے، یہ بھی جاہلانہ اعتراض۔ یہ زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے سامنے اپنی عبادت کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے۔ یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس تو وہ ہوتا ہے جو زبردستی کسی پر ڈالا جائے، ٹیکس وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو فائدہ نہ ملے، یہ تو ایسی زکوٰۃ ہے کہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، فائدہ خود کو ہو رہا ہے۔
اور یہ ایسی زکوٰۃ ہے کہ اس کا فائدہ، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا ثواب آخرت میں تو اللہ جو دے گا وہی اپنے اعتبار سے دے گا، کتنا ثواب دے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ دے دیتا ہے۔ کیا کہ دنیا میں فائدہ یہ کہ رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ تو اللہ ہی بہتر جانے کتنا ہے۔ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے مالی۔ جسمانی کا مطلب جسم سے کی ہوئی عبادت، جیسے نماز پڑھتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، وہاں پر ارکان ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ عبادت ہے جسمانی، جس میں ہمارا جسم تھکتا ہے، جس میں ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، یہ ہے جسمانی عبادت۔ ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، یعنی اس میں جسم کا کوئی اختیار نہیں، جسم نہیں تھکتا لیکن مال جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، نماز یہ جسمانی عبادت ہے، اور جب جسمانی اور مالی عبادت دونوں مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جب دونوں عبادتیں مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ جب دونوں عبادتیں مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی رضا کا پروانہ مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العزت ایک اور مقصد بتلانا چاہتے ہیں کہ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت ختم کر دی جاتی ہے، کیونکہ جب مال کی محبت جتنی ہوگی اتنا انسان زکوٰۃ دینے میں بخل کرے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو قدرتی طور پر مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور اگر مال کی محبت کم ہو گئی تو یقیناً مال کی محبت اگر کم ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب مال کی محبت کم ہو جاتی ہے تو دنیا کی محبت خود بخود کم ہو جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت کم ہو گئی تو آخرت سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، ذکر و اذکار سے محبت، عبادتوں سے محبت، نمازوں سے محبت، حج وغیرہ سے محبت اس کو ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کو نکالنے کے فائدے بے شمار دنیاوی فائدے ہیں یہ، اور آخرت میں اللہ کیا دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ قنطر الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا پل ہے۔ کیا مطلب؟ پل ہوتا ہے، انسان کو ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہوتا ہے تو پل کے ذریعے وہ جاتا ہے، اس کی تکالیف ختم ہو جاتی ہے، اس کو بیچ میں ٹریفک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، راستے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آسانی کے ساتھ پل کو پار کر لیتا ہے اور دوسرے راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں، انسانوں کی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پل بنائے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب انسان زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ کے پل پر چڑھ جائے گا تو زکوٰۃ کے پل پر چڑھ کر وہ اسلام تک پہنچ جائے گا، زکوٰۃ کے پل پر چڑھ کر وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، زکوٰۃ کے پل پر چڑھ کر گویا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اور کل کو قیامت کے دن جب وہ پل صراط کا راستہ ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک، اتنا تکلیف دہ، جس پر چلنا مشکل، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پل کو آسان بنا دے۔ یہ ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پل ہو جاتا ہے، پل کے ذریعے انسان دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان پل صراط سے پار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ زکوٰۃ۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مقدس میں ذکر کیا، یوم یحمى علیہم فیہا، اس پوری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور سونے اور چاندی کو جمع کر کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کل کو قیامت کا دن ہوگا، ان مال کو یعنی سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ میں فی وجوہہم، آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پہلوں کو داغ دیا جائے گا۔
یہ وہ مال جس کے لیے ہم دنیا کے اندر محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں، جس کے لیے نہ حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں، جس کے لیے نہ ہمیں معلوم رہتا ہے نہ گرمی کا نہ سردی کا، اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی مال آگ میں تپایا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی پر آگ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی چیز سے داغ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے پیشانی کو بھی داغا جائے گا، پہلو کو بھی داغا جائے گا۔ مفسرین اکرام نے اور تشریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مقدس میں جو پیشانی کا ذکر آیا اور پہلو کا ذکر آیا، کیوں ہاتھ کا کیوں ذکر نہیں آیا، پیروں کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ اس کی وجہ بیان یہ فرمائی کہ جب انسان زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرتا ہے اور زکوٰۃ کا مستحق سامنے ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے بھائی زکوٰۃ ادا کر، لیکن وہ منہ پھیر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا چہرہ پھیرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے چہرے کو داغے گے۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی پہلو، کہ جب انسان زکوٰۃ دینے سے گھبراتا ہے، بخل کرتا ہے، تو اپنا پہلو یعنی اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت پیٹھ کو داغے گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کو روکے ہوئے ہیں ان کو سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کی محبت میں آ کر زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ مال جو ان کے پاس ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور سانپ ان کے کندھوں کے درمیان ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور اپنی زبان حال سے کہے گا میں وہ سانپ نہیں ہوں بلکہ میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا سونا ہوں، میں وہ تیرا چاندی ہوں کہ جس کو تو روک کر رکھتا تھا، جس کو تو میری اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، آج تیرے مال کو سانپ بنا کر مجھے تیرے گلے میں ڈال دیا۔ اس کو ڈستا رہے گا۔ وہ مال جس کی محبت میں نہ حلال و حرام دیکھا، وہ مال جس کی محبت میں نہ گرمی نہ سردی دیکھی، وہ مال جس کی محبت میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ روزہ دیکھا، کچھ نہ دیکھا، وہ مال زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے سانپ کی شکل اختیار کر کل کو ہمیں ہی ڈسنے والا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن ایک سانپ ڈالا جائے گا، سانپ ڈسے گا، اس کی سانپ کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ سانپ ایسا ہوگا جو گنجا ہوگا، یعنی اس کے اوپر سے بال نہیں ہوگے۔ گنجا کا ذکر کیوں کیا حدیث میں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو سانپ گنجا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے اوپر کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا زہریلا سانپ ہوگا کہ جس کا اثر اس کے بالوں تک بھی پہنچ رہا ہے، اس کے بال ختم ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ سانپ گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں میں 2 نقطے ہوگے، یعنی اس سے مزید یہ پتا چلا کہ اس کا زہر اور زیادہ ہوگا، اور وہ انسان کو ڈسے گا اور ڈس کر کہے گا یہ میں وہ ہوں جو تو مجھے رو کے رکھتا تھا، یعنی میں تیرا مال ہوں، لہٰذا تو نے میری محبت میں آ کر، اپنی بیوی بچوں کی محبت میں آ کر، اپنے مکان کی محبت میں آ کر، اپنی دنیاوی محبت میں آ کر مجھے رو کے رکھا۔ میں اللہ کا دیا ہوا مال تھا، تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو اس کو رو کے رکھے؟ اللہ کا دیا ہوا انعام تھا، تجھے کس نے کہا کہ تو اس کو جمع کر کے رکھے؟ اللہ کا دیا ہوا تیرے پاس مال و دولت تھی، تجھے کس نے کہا کہ اس کو جمع رکھے؟ اللہ نے پورا مال تو تجھے نہیں کہا تھا کہ تو پورا مال ادا کر دے، اللہ نے روزانہ تجھے نہیں کہا تھا کہ تو روزانہ ادا کرے، اللہ نے تجھے گھر بیچنے کے لیے نہیں کہا تھا، اللہ نے تو صرف ایک حصہ تجھ سے چاہا تھا، وہ بھی پورا سال گزرنے کے بعد چاہ رہے تھے، تو نے اس کو بھی ادا نہ کیا، تو نے 1 سال میں زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی ڈھیل برتتا رہا، تجھے روز کا حکم نہ دیا گیا، تجھے مکان کا حکم نہ دیا گیا، تجھے پورے مال کا حکم نہ دیا گیا، تجھے 2.5% کا حکم دیا گیا، تجھے حصے کا حکم دیا گیا، تو نے اس میں ڈھیل برتی، لہٰذا آج اس کا نتیجہ دیکھ لے، آج اس کا رزلٹ دیکھ لے، وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا اور قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا جب تک میدان محشر قائم نہیں ہوگا۔ انسان سانپ سے کتنا دنیا کے اندر گھبراتا ہے، اگر دیکھ بھی لے دہشت بیٹھ جاتی ہے،
اس کے پاس تو بہت دور کی بات، دور سے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے وہ دہشت، وہ خوفناک منظر کیسا ہوگا کہ جو سانپ ہمارے سامنے آ کر ہمیں ڈسے گا اور اپنے دانتوں کے ذریعے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے ہمیں ڈرائے گا اور اپنا زہر ہمارے جسموں کے اندر ڈالے گا، اور ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو ادا کرنے کے بعد اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کا مال محفوظ رہتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ فلاں کا مال ضائع ہو گیا، سمندر کے وہاں تھا، ضائع ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا تو مال ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ ایک زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے، انسان کا مال ضائع نہیں ہو سکتا، چوری نہیں ہو سکتا، انسان کا مال خراب نہیں ہو سکتا۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرے اس کے مال کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کے رزق کے اندر بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ سے نہ مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ مال ضائع ہونے سے، زکوٰۃ کے ذریعے مال کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، معلوم بھی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا کے بقدر سونا ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا ہو، یہ تو سونے کی بات نمبر ایک۔ نمبر دو، چاندی، سونا نہ ہو لیکن 52.5 تولہ چاندی ہو۔ کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ۔ اگر چاندی 52.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ، 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا اس کے بقدر مال ہو، یہ نہیں کہ سونا ہی ہو، اس کے بقدر یعنی اس کی جو قیمت ہے اتنا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کو اور زیادہ سمجھیے، کسی کے پاس سونا بھی ہے اور کسی کے پاس چاندی بھی ہے، لیکن سونا 7.5 تولہ نہیں اور چاندی 52.5 تولہ نہیں، یعنی سونا بھی نصاب کے بقدر نہیں اور چاندی بھی نصاب کے بقدر نہیں۔ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے یا 1.5 تولہ سونا ہے، اب 7.5 تولہ نہیں اور چاندی 52.5 تولہ نہیں، چاندی اس سے کم ہے، یعنی مثلا 10 تولہ ہے یا 20 تولہ ہے، 52.5 نہیں۔ تو اب کیا حکم ہے؟ نہ تو سونے کا نصاب مکمل نہ چاندی کا نصاب مکمل، تو اب کیا حکم ہے؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کو جوڑ لیا جائے گا، سونے کو بھی اور چاندی کو بھی جوڑ کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سمجھیے، دونوں کو جوڑ کر اگر 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت ہوتی ہے آج کے وقت میں تقریباً 40 اور 50 ہزار کے درمیان اس کی قیمت ہے، یعنی کسی کے پاس اتنی مالیت سونا یا چاندی ہے ملا کر کہ وہ تقریباً 50 ہزار کے قریب پہنچ رہا ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ چاندی کے اعتبار سے آج کے وقت میں 40 اور 50 ہزار کے درمیان زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی کسی کے پاس 40-50 ہزار ہیں ضرورت سے زائد، یعنی وہ رکھے ہوئے ہیں، ان پر سال گزر گیا ہے اور اتنے پیسے ہیں تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اسی طرح یاد رکھنی ہے کہ زکوٰۃ اگر ہم نے کوئی زمین خریدی یا کوئی پلاٹ خریدا، اگر ہم نے وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے یعنی تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر ہم نے رہائش کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے خریدا ہے کہ بھائی بیٹیوں کو دینا ہے یا بیٹوں کو دینا ہے، خریدنے ہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب بولو نہیں ہے۔ دو بات۔ تیسری بات اسی طرح یہ ہے کہ جو مکان ہم نے بنایا ہے یا جو پلاٹ لیا ہے اس پر ہم نے تعمیر کر دی، اس کو کرائے پر دے دیا، جس مکان کو جس پلاٹ کو کرائے پر دے دیا تو جو کرایہ آ رہا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی جو مکان ہے یا جو پلاٹ ہے اس پر اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں،
نہیں سمجھے؟ جو مکان کرائے پر دیا ہوا ہے یا جو پلاٹ کرائے پر دیا ہوا ہے تو کرایہ جو آ رہا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، یعنی اس کو ملایا جائے گا مال میں، لیکن جو قیمت مکان کی ہے یا پلاٹ کی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، اگر نہ اس پر کرایہ ہے، کچھ نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے ہے تو زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، بیٹوں کے نام ہے، بیٹیوں کو دینے کا ارادہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کرایے کا مکان ہے، کرایہ کا پلاٹ ہے تو کرایہ جو آ رہا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن جو پلاٹ کی قیمت ہے یا گھر کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ موٹی موٹی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ اس پہلے گزشتہ سال بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی سمجھانے کے لیے کہ ہم جس سے پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم جس سے پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں باپ سے۔ ہمارا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب باپ سے اوپر کون؟ دادا، پردادا جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنی باپ کی نسل، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں سے، تو ماں کی ماں یعنی بولو دادی اس کو نانی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نانا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہے اوپر والا، یعنی نہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں نہ ماں باپ کے ماں باپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ سب آپ آسانی کے لیے سمجھ لیجیے، یہ تو ہو گئی اوپر والی بات، کیونکہ ان سے ہم پیدا ہوئے۔ جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، نہ بیٹے کو دے سکتے ہیں نہ بیٹی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتوں کو نہیں دے سکتے، بیٹی کے بیٹے یعنی نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے، نہ بیٹوں کو دے سکتے نہ پوتوں کو دے سکتے، نہ بیٹی کو دے سکتے نہ نواسوں کو دے سکتے، کیونکہ یہ ہم سے پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ آسانی کے لیے۔ اسی طرح دوسری بات، بھائی بہن کو زکوٰۃ اگر دینا چاہے، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو دے سکتے ہیں۔ بھائی ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دینا چاہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہن ہے، اگر وہ مستحق ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر بہن بھائی مستحق ہے ان کو دینا زیادہ بہتر ہے اوروں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ سب سے اول ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار نمبر 2 کے ہیں، آپ کے رشتہ دار بعد میں ہیں، بھائی بہن پہلے ہیں۔ تو اگر بھائی بہن مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو ان کو پہلے دیا جائے اور رشتہ داروں کو بعد میں دیا جائے، تو بھائی بہن کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار سوال پوچھا گیا تھا کہ داماد کے بارے میں، کہ داماد کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو داماد کے بارے میں بھی خیال کرے کہ اگر داماد مستحق ہو گیا، یعنی اپاہج ہو گیا نعوذ باللہ، یا بیمار ہو گیا، یا کمانے کے قابل نہ رہا، جس کی وجہ سے اس کے پاس اب پیسہ روپیہ کیا بھی نہیں رہا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ داماد کے ہاتھوں میں دی جائے گی، بیٹی کے ہاتھوں میں نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بیٹی کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ کس کو دینی ہے؟ وہ داماد کو دے کر اس کو مالک بنانا ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہو گیا تو داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، آج اگر 4-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو اس بارے میں ذرا وہ کر لیا جائے کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے اور پلاٹ خریدتے وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر فائدہ ہوگا تو بیچ دوں گا اور اگر فائدہ نہ ملا تو بیچوں گا نہیں، سمجھے؟ یعنی اگر پلاٹ خریدتے وقت یہ ارادہ کیا کہ اگر زیادہ پیسے مجھے ملے بعد میں تو بیچ دوں گا، اور اگر زیادہ پیسے نہ ملے تو بیچوں گا نہیں، اپنے پاس رکھ لوں گا، یہ خریدنے کے وقت نیت تھی۔ تو اگر یہ نیت تھی تو اس پر پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، سمجھ گئے؟ اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت تجارت کی نہیں تھی، اس وقت میں شک تھا بیچ میں کہ اگر فائدہ مل گا تو بیچوں گا نہیں تو نہیں، تو چونکہ شک تھا، تجارت کا مکمل ارادہ نہیں تھا، بیچنے کا مکمل ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال کیا تھا کہ حج کے پیسے رکھے ہوئے ہیں کسی کے پاس، حج کے پیسے ہیں رکھے ہوئے ہیں، حج کا ارادہ ہے، ابھی جانے کا ارادہ ہے، یعنی ابھی قربانی کے ٹائم، عید کے بعد، تو اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا، رمضان آ گیا، تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ حج کے پیسے بھی اگر رکھے ہوئے ہیں
اگرچہ وہ اب تک میرے پاس ہی ہے، یعنی مال رکھا ہوا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وقت آ چکا ہے اور وہ ابھی میری ملکیت میں ہے، ابھی میری ملکیت سے نکلے نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح یہ سوال کیا گیا تھا کہ جی جو پیسے رکھے جاتے ہیں شادی وغیرہ کے لیے، بیٹی کے لیے، بہنوں کے لیے، جس کے لیے بھی، اب ظاہر سی بات ہے پیسہ جو رکھا جائے کسی نہ کسی نیت سے ہی رکھا جاتا ہے، فالتو تو کوئی نہیں رکھتا، کوئی بیماری کی نیت سے رکھتا ہے کہ بھائی کوئی برا وقت آ جائے، کوئی کسی نیت سے رکھتا ہے۔ تو اگر کسی نے شادی وغیرہ کے لیے بھی رکھے ہیں تو اور وقت آ گیا، اب رمضان آ گیا زکوٰۃ دینے کا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اس کو بھی حج کے پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے، شادی کے پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے، لہٰذا یہ خیال نہ کیا جائے تو شادی کے پیسے ہیں یا جو ہے یہ جو ہے حج کے پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہماری بیوی کے پاس زیور ہیں اور زیور اتنے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے قابل ہے، یعنی زکوٰۃ کی نصاب سے زیادہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ اب واجب ہے بیوی پر۔ اگر وہ نہیں دے رہی تو شوہر کے ذمہ واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، شوہر تو گنہگار نہیں ہوگا اگر نہ دیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو شوہر جو ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، سمجھ گئے؟ اسی طرح ایک اور بات ہے، ہمارے بہت سے حضرات، پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی، زکوٰۃ کے مستحقین، ظاہر سی بات ہے مدارس اس دور میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ مدارس دینیہ کے ذریعے لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کو تعلیم اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر مدرسے میں زکوٰۃ دے رہے تو مدرسے میں زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، وہ تو سب کو ملتا ہے، کہیں بھی دو۔ نمبر 2 ثواب ملتا ہے تعلیم کا، کیونکہ ہم نے اس کے ذریعے تعلیم کو پہنچایا، تعلیم کو فروغ دیا، تو تعلیم دینے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک تعلیم کو عام کرنے کا، یہ مدرسے میں دینے کا ڈبل فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح یہ بات مدرسے کی اس لیے کی گئی کہ ہمارا یہاں پر آپ کو معلوم ہے ابھی چند روز پہلے امام باڑے میں نسوان مدرسے کی کام شروع ہوا ہے اور اس کا تعمیری کام بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج جاتے ہوئے اس کے لیے زکوٰۃ صدقات زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تعاون کرتے جائے۔ نسوان مدرسہ ہے، عورتوں کا مدرسہ ہے، آج کل ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آج کل ہم ارتداد اور ایمان سے ہماری بچی اور بچیاں ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس لیے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور ان کو تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی ہے، نسوان مدرسے کی۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آج اسی کا چندہ ہونا ہے، جاتے ہوئے تعاون فرماتے جائیں۔ آخری بات یہ ہے جو پہلے بھی ذکر کی گئی تھی، بہت سی مرتبہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں علماء حضرات کو صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ علماء کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہاں جو اس کے مستحق ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، سب کا انکار نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں ایسے بھی جو اس کا مستحق ہوتے ہیں، ان کو پوچھ کر ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، نہیں تو عام طور پر علماء کو زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ اس کے بدلے میں ہدیہ دیا جائے۔ ہدیہ دینے سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، آپس میں جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، محبتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے کہنا حضرت مولانا پی ایم مزمل دامت برکاتہم کا کہ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، ہدیہ دینا محبت ہے۔ تو یہ محبت کا پیغام ہے۔ تو علماء جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دو، آپ پوچھ کر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو مستحق نہیں ازراہ کرم احتیاط کی جائے، اپنی زکوٰۃ کی حفاظت کی جائے اور ان کو بجائے اس کے کہ زکوٰۃ کے ان کو ہدیہ دیا جائے، ہدیے سے ان سے محبت کی جائے، ہدیے سے ان کو نوازا جائے، زکوٰۃ کے ذریعے ان کا تعاون نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔